اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم 15ویں پارے کی سمری سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کا سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آپ کو معلوم ہے سورۃ الاسراء کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا اللہ جل وعلا اعلان ان کلمات کے ساتھ کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ یہ معجزہ تاریخ نبوت میں دیکھ لیں، تاریخ ملائک میں دیکھ لیں، تاریخ انسانیت میں دیکھ لیں، یہ معجزہ سب سے زیادہ حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو سورۃ النجم میں اور احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس معراج کے واقعے میں جو امت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ لائے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف بخشا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا میری امت کے لیے بھی تو کوئی تحفہ عطا فرما۔ تو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ اب وہ نمازیں شروع میں 50 فرض کی گئی تھیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نمازیں تو 5 کر دیں، لیکن فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن انہیں اجر 50 کا دیا جائے گا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے گلے میں کوئی ہار ڈالا ہو تو آپ جہاں بھی جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہی معلق رہے گا۔ بالکل اسی طرح تقدیر ہے کہ جو قضاء و قدر میں طے ہو چکا وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا، اور جس کا بھی اعمال نامہ ہوگا اسی سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنے اعمال نامہ کو پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بندے سے کہا جائے گا آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، فائدہ کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور فرمایا جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اس کی برائی کس پر ہوگی؟ اسی پر ہوگی۔ اور فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، یعنی وہ شیطانی لیڈر یا وہ لوگ کہ جو لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے والے، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے، پہلے بتایا تھا کہ عذاب وقت معلوم پر آتا ہے، وَلَهَا كِتَابٌ معلوم۔ اب جب ہم سورۃ اسراء کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے عذاب آنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی کمانڈمنٹس دیتے ہیں۔ کنہیں دیتے ہیں؟ بستی کے خوشحال لوگوں کو، بستی کے سرداروں کو۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ ہمارے مطیع ہو جاؤ، ہمارے احکامات کی اتباع کرو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، نافرمانی کرتے ہیں۔ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر حجت تمام کر لیتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، پھر اللہ جل وعلا کا وعدہ حق ہو جاتا ہے، اللہ کا فرمایا سچ ہو جاتا ہے اور پھر عذاب آتا ہے۔
اور پھر ان کا کچھ نہیں بچتا. چونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام ہمیں معاش سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں دین سکھاتا ہے، اخوت سکھاتا ہے. ہماری زندگی کے ہر اسپیکٹ کا اسلام احاطہ کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرتی قانون دیتا اور فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب ظاہری سبب اور حقیقی سبب، انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو سب سے پہلے اس کی بندگی کرنی. پھر دنیا میں انسان کی پیدائش کا ظاہری سبب کون ہے؟ اس کے والدین. تو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اگر والدین تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو تم نے کیا کہنا ہے؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف. انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان سے پیاری بات کہنی ہے، ان سے احسن گفتگو کرنی ہے. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دینا ہے اور مجھ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی. اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے. چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ انسان اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. جب وہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس سے رجوع کرے جو رب العالمین ہے، جو ان کے احسان کا بدلہ انہیں دے سکتا ہے. تو وہ از گزار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے مالک ان پر رحم فرما، ان کے حال پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میری بچپن میں پرورش کی. اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا. حضور نے فرمایا تیری ماں. تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا. حضور نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ. آیت نمبر 26 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ واضح کرتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مال انسان کو جو اللہ نے دیا ہے اس خرچ کیسے کرنا ہے؟ اس کا خرچ اپنی مرضی، اپنی خواہش کے تابع ہو کر نہیں کرنا، قرآن و سنت کے مطابق کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تبذیر کریں، اسراف کریں، حد سے بڑھیں، بے جا مال خرچ کریں اپنی خواہشات کے لیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں میں وہ حد سے بڑھ جائیں، امبیلنسمنٹ کا شکار ہو جائیں، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب جو شیطان کا بھائی ہے تو وہ گروہ شیاطین میں شامل ہو جائے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، شیطان اپنے رب کا منکر ہے، اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے، شیطان شرک کروانے والا ہے. تو جو شیطان کا بھائی ہوگا وہ ہر حال میں خسارے میں جائے گا، نقصان میں جائے گا. دنیا میں بھی ذلت اس کے حصے میں آئے گی، آخرت میں بھی وہ ذلت کا مستحق ٹھہرے گا. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ وہ احکام بیان کرتا ہے جو چیزیں انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے حرام ہے. ارشاد فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ خرچ کیسے کرنا ہے. اب مال کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس میں بالکل اسراف نہیں کرنا. تو اسراف نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ نہیں لینا کہ وہ ہل ہی نہ سکے، وہ خرچ کر ہی نہ سکے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اور بالکل اس طرح ہی خرچ نہیں کر دینا کہ ضرورت آئے تو آپ مصیبت کا شکار ہو جائیں، پریشانی کا شکار ہو جائیں کہ آپ کے پاس کچھ بچے ہی نہ. بلکہ کیسے خرچ کرنا ہے؟ درمیانی راہ میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. افلاس کے سبب، غربت کے سبب اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب جانا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. یہ بے حیائی ہے اور نری بے حیائی ہے اور کتنا ہی برا راستہ ہے. اور قتل ناحق کی ممانت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی، حرام کر دیا جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے. ہاں اگر کوئی قصاص کا معاملہ ہو تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. اس میں بھی امبیلنسمنٹ کا شکار نہیں ہونا، اس میں بھی حد سے نہیں بڑھنا، اس میں بھی ایک حد میں رہتے ہوئے قصاص لینا ہے. یتیم کا مال نہیں کھانا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. وعدے کو پورا کرنا ہے. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا. مزید ارشاد فرمایا
کہ ناپ تول میں خیانت نہیں کرنی، واؤفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، لوگوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج مت لگاؤ، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، میں نے دیکھا تھا، دیکھا تو ہے نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، ہر چیز سے متعلق اللہ فرماتا ہے ہم سوال کریں گے، پوچھا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کے مت چل، نہ تو زمین پھاڑ دینے والا ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی تیری گردن کوئی پہاڑوں سے بلند ہو جانے والی ہے۔ اور ارشاد فرمایا شرک مت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس رکوع کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں بھی موجود تھی کہ ان کی ابتدا توحید الہی سے ہوتی تھی اور ان کی انتہا شرک کی ممانعت سے ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے واضح کیا روزی دینے والا، اس کو کشادہ کرنے والا، تنگ کرنے والا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگوں کی روزی تنگ نہیں کر سکتے یا کشادہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں زمین اور آسمان میں ہر چیز اسی کی تسبیح گویا ہے، اسی کی حمد الاپ رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جب اللہ نے یہ فرمایا تو انسان کے دل میں یہ ظاہر سی بات ہے سوال پیدا ہوتا کہ مجھے تو سنتا نہیں۔ فرمایا وہ تسبیح تم سمجھنے سے عاجز ہو، انہو کان حلیما غفورا۔ اور جب یہ قرآن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے ہیں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو یہ قرآن جب وہ لوگ سنتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت کو مانتے نہیں، تو اس قرآن کا اثر ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کے دل غلاظت میں لپٹے ہوئے ہیں، غلاظت کی تہ ان کے دلوں پہ چڑھی ہوئی، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کان حق سننے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں، وہ حق سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر ہو جاؤ یا تم لوہے کے بن جاؤ۔ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ جل وعلا کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر باولا قادر ہے۔ جب ہم مزید پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا۔ اسے کس طرح مکرم کیا؟ وہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے، منہ سے نہیں چارہ چرتا جانوروں کی طرح۔ ہم نے اسے احسن تقویم میں پیدا کیا، بہترین صورت میں، اعضائے جسمانی عطا فرمائے، وہ ٹانگوں پہ چلتا ہے، وہ ہاتھوں کے بل نہیں چلتا۔ ہم نے ہر طرح سے اسے متناسب بنایا۔ ہم نے بنی آدم کو عزتوں اور کرامتوں کا تاج فرمایا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں قائم کیجیے اور بالخصوص تہجد کا اہتمام کیجیے، اور فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے وہ قرآن سنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا۔ یہ وہ دن تھا جو فتح مکہ کا دن تھا۔ ابھی یہ بہت 8 سال پہلے کی یہ بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ کے دن کعبہ میں داخل ہوئے، 360 بت تھے، وہ سونے اور چاندی کے اور مختلف دھاتوں کے مضبوط طریقے سے بنائے گئے تھے۔ حضور کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ جس کی طرف اشارہ کر کے یہ آیت پڑھتے تو وہ گر جاتا، منہ کے بل گر پڑتا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے 2 گروہ جا رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم حضور سے روح کے متعلق پوچھیں گے، دوسرے نے کہا نہ پوچھو، عین ممکن ہے کوئی ایسا جواب دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا روح کے متعلق، حضور ٹھہر گئے، حضور پر وحی آئی، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، فرما دیجیے روح امر ربی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیلنج کو پھر دہرایا، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے انسانوں، انسان تو انسان ہے، انسان کے ساتھ دوسری مخلوق جن ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات انسان سے بڑھ کر ہیں۔ فرمایا کل کائنات کے جن اور انسان ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، کس کام کے لیے، کس کاز کے لیے کہ اس قرآن کی مثل لا سکیں، ہرگز نہ لا سکیں، وہ اس قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہیں گے۔ آیت نمبر 90 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں
قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ کھجوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول کہہ دو میرا رب ہر سے پاک ہے، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ ہوا کیا، مشرکین مکہ میں جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا اور کہنے لگے اے محمد تم نے ہمارے ساتھ بہت شدت برتی، ہمیں جدا کر دیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، اگر تم یہ چاہو کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں تو ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، اقتدار چاہتے ہو، اختیار چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اگر تمہیں جنون ہے اس کا علاج چاہتے ہو، جو کچھ بھی چاہتے ہو ہم سے مانگ لو۔ میرے آقا نے فرمایا نہ میں مال چاہتا ہوں، نہ اقتدار چاہتا ہوں، نہ منصب چاہتا ہوں، میں تو تمہیں صرف اللہ کا وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور جو پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے۔ اب جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو یہ فاسد مطالبات کرنے لگے، آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، آپ کے لیے باغات ہوں، آپ کے لیے کوئی سیڑھی ہو کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب ان سے کہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں کہ میں تمہیں کوئی شعبدے دکھاتا پھروں۔ جب آیت نمبر 94 سے کفار کے اس اعتراض کو اللہ نے ذکر کیا۔ اعتراض کیا ہے کہ کوئی بشر رسول کیوں ہے؟ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ تم کون ہو؟ انسان، تو انسانوں کے لیے نمونہ کیسا چاہیے جو انہیں دکھتا ہو، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ انسان۔ اگر زمین پر فرشتے چلتے ہوتے تو اللہ فرماتا ہے ہم فرشتوں کو رسول بناتے، اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوں گے ظاہر سی بات ہے ان کی جنس سے ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ منکرین کو قیامت کے دن کس حال میں اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا امیم و بکمم و سما، ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ 105 نمبر آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں فرمایا انزلناہ بالحق نزل، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، فرقناہ لتقرأہ علی الناس، کیسے نازل کیا؟ تدریج کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے، کہ اے رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر ہماری آیتیں پڑھیں تاکہ ان کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرکین مکہ نے ایک اور اعتراض کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، رحمان کون ہے؟ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اس کے جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے لیے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، نہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہے۔ سورۃ کہف کا آغاز ہوتا ہے، کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کے متعلق تو کیا جانا، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری آیتوں میں سے ایک عجیب قصہ ہے۔ یہ چند سالے نوجوان تھے جنہیں اللہ جل وعلا نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ ان کی قوم مشرک تھی اور بادشاہ جو تھا بہت ظالم تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے۔ اب نوجوانوں نے کیا کیا؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور یہ کیفیت 309 سال رہی۔
اللہ نے غار میں ایسا غیبی انتظام فرمایا، اس جگہ کو ان کے لیے کشادہ کر دیا۔ جب سورج طلوع ہوتا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج طلوع ہوتا تو کیا ہوتا، دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، غروب ہوتے وقت دھوپ بائیں جانب۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی اور حرارت اور ہوا ملتی رہے، اور ایک ہی حیت میں سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائیں، جن کو آج کل کی طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں۔ اب اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھلاتی ہے، اگر اچھوں کی صحبت اختیار کرنے والا کوئی کتا ہو تو اسے بھی فراموش نہیں کیا جاتا، اس کا ذکر بھی قرآن میں آ جاتا ہے۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کرنے والا اگر کوئی انسان ہوگا تو اسے کیوں کر فراموش کیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ کتا اپنے ہاتھ پھیلائے ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے۔ مفسرین نے اس کے تحت لکھا اسی سبب اس نے اچھوں کی سنگت نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں سوال ہونے لگے کہ وہ لوگ کتنے تھے۔ کوئی کہنے لگا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ ثلاثہ تھے، تین تھے، چوتھا ان کا کتا۔ کوئی کہتا خمسۃ سادسہم، وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا۔ رجمم بالغیب، یہ سب بے تکی باتیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا۔ مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا، باقی ان کی صحیح تعداد کون جانتا ہے؟ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ وہ میرا رب ہی ان کی تعداد ٹھیک جانتا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے اس کا علم عطا کیا ہے۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع کر دیا، اور یہ بھی فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ جب لیٹے ہوئے تھے تو ایسا منظر تھا کہ دیکھنے والا ایسا سمجھتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اب سوال کیا کیا؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، پوچھنے والے نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا ایک دن یہ کچھ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، پھر انہوں نے اس بات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور کہا اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر موت طاری کر دی، چونکہ اہل شہر نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اظہار عقیدت کے لیے اس جگہ پر یادگار کے طور پر مسجد بنا۔ اسی سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی عادت ہے، تاکہ جو لوگ ان کی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں، اگر نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں نماز بھی ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کے لیڈران جو آپ سے یہ کہتے ہیں آپ صہیب کو، عمار کو، بلال کو، ان کو اپنی مجلس سے دور کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اے حبیب ان کی خاطر ان لوگوں کو اپنے سے کبھی جدا نہ کیجیے جو ہر حال میں میری رضا چاہتے۔ اگر سنگت اچھی ہو، اگرچہ وہ غریب لوگوں کی کیوں نہ ہو، وہ اچھی ہے، اگر سنگت بری ہو، اگرچہ امیر لوگوں کی کیوں نہ ہو، وہ بری ہے۔ تو اچھی صحبت کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کا دل قلب سلیم ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ان دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا، تمثیل کے طور پہ یوں سمجھیے کہ ان میں سے ایک کافر ہے اور ایک مسلمان۔ جو کافر ہے اللہ نے اس کو دو عمدہ انگوروں کے باغات دیے۔ فقال لصاحبہ وهو يحاور انا اکثر منک مالا واعز نفرا، وہ ایک دن مسلمان سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال اور عزت میں تجھ سے بہت زیادہ دیا ہے۔ ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے یہ میرا باغ جسے تم دیکھ رہے ہو یہ انگوروں کا باغ ہے، اور کھجوروں کے ساتھ اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور بیچ میں کھیتی ہے، یہ کبھی مٹے گا نہیں۔ ہاں مجھے قیامت کی کوئی امید نہیں ہے، اگر آ بھی گئی نا تو چونکہ مجھے دنیا میں بہت اچھا دیا گیا تو آخرت میں مجھے بہت اچھا مل جائے گا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے ہمارا حکم آیا فتصبح صعیدا زلقا، تو وہاں کچھ نہیں بچا، سب مٹ گیا۔ بڑے بول بولنا، اللہ کی ناشکریاں کرنا اور اپنی دنیا کے مال کے سبب یہ سمجھنا کہ مجھے آخرت اچھی مل جائے گی، تکبر کرنا، یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ اور مومن اور مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں، وہ تکبر بری باتیں کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، احتراز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال بیان کی، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، فرمایا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروه الرياح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو اس سے سمجھیے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، ہوا اڑا کر لے گئی۔ مال اور بیٹے محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تمہارے رب کے پاس ثواب اور انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ آیت نمبر 60 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کے احکام کی حکمتوں، ان کے اسرار، ان کے رموز کو جاننے کے لیے خضر کی تلاش میں نکلے۔ اب دوران سفر کیا ہوا، جناب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا، وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جہاں وہ نکلی واپس چلو۔ وہ دو سمندروں بحر فارس اور بحر روم کا سنگم ہی ہماری منزل ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پر آئے، وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں پایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ آتینہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے علم لدنی عطا کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر تھے۔ موسیٰ نے ان سے کہا اللہ نے آپ کو کا علم خاص عطا کیا ہے، ان میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر نبی، رسول ہیں، کلیم ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تکریم کی جا سکتی ہے۔ فانطلقا، پھر آگے راستے میں جناب موسیٰ اور خضر کے کیا پیش آیا، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے اسے کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔